ایم بی جی اسپیکس میں ایک بار تو آپ پھر خوش آمدید. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب اور خرم حمید روکڑی صاحب. روکڑی صاحب, بریک سے پہلے اسد اللہ خان جو بات کر رہے تھے, میں نے انہیں ایک جملے میں کہا بھی تھا کہ ہم جو توقع کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ عام شہری کے طور پہ وہ بیہیو کریں. وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. آپ بھی کچھ اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, میں تو اسد اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ عام شہری اور وہ عام شہری ہے. آپ ایک اینکر ہو کہ آپ کی کتنی رسپانسبلٹیز ہیں. ثاقب بشیر صاحب ایک چیز کو کور کر رہے ہیں, ان کی کتنی رسپانسبلٹیز ہیں. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب سے باہر آیا ہے, ایک دیوانہ تو ہے نہیں, یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ دیوانہ ہے آپ, وہ ایک انٹینشلی ایک چیز کو لے کے چل رہا ہے اور اس کا ساتھ دو واضح کر دیا جائے کہ وہ ریاست کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. وہ انقلابی افراد, نیپال تو فلانا تو سری لنکا کی مثالیں, اس کے پاس سے ایک اچھی مثال سنا دیں کہ جس پہ وہ کوئی کہیں کہ ایک پروگریسو طریقے کے ساتھ اس ملک پہ وہ رحم کرنے کی مثال. 4.25 سال کی گورنمنٹ میں تم نے ادھیڑ کے رکھ دیا اس ملک کو. تمہاری گورننس پہ سوال کو ہوتا نہیں ہے. کیوں تم ایسا بیانیہ لے کے چل پڑے ہو کہ لوگوں کو تم نے وہ گورننس اپنی بھلا دی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا. میں اسد اللہ خان ہمارا بھائی ہے, میں اس سے پہلے تو یہ پوچھوں کہ وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ 4 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اور ذرا اس کی گورننس پہ بات کر. گورننس میں اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد جب وہ اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں ہیں اور جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں, آپ کہتے ہیں عام آدمی ہیں. ہم ایک عام سیاستدان ہو کے جب بیٹھتے ہیں تو اپنے الفاظ چناؤ ایک ایک چیز کا درست انتخاب کرتے ہیں کہ بولتے وقت کہیں پر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس پر گرفت اور کہیں کہ یار یہ کتنا نازیبا تمہارے اندر عقل تھی, شعور تھا. تو جب ہم عام پالیٹیشین ہو کے اپنی اس حیثیت کا خیال کرتے ہیں کہ ہم ریاست کو, لوگوں کو, اپنے والدین کو, ماں باپ کو, بچوں کو, ہر کسی کو, کہ ہمارے پہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار تمہیں عقل ہے, تم اس عمر کے اندر یہ باتیں کر رہے ہو, تو وہ کیا اس کے اندر عقل نہیں ہے؟ عقل موجود ہے. اس کا ٹارگٹ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا جس چیز کو سپورٹ کرتے ہوئے انسائٹ کرتا ہے, وہ بات 100% اس کے ساتھ کیوں جڑتی ہے. کیوں آسٹریلیا نے موجودہ یہ جو بونڈی ویک واقعہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے خلاف جو انڈین میڈیا چلاتا ہے مہم, وہ اس کی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ این وہ مہم کیوں چلاتے ہیں؟ یہ گٹھ جوڑ ہمیں سمجھایا جائے کیا ہے. اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی واقعی نہیں ہے, یہ ایک بڑا ذہین, شاطر اور ایسے مقام پر بیٹھا ہوا آدمی ہے جس کا گٹھ جوڑ اس تمام چیز کے ساتھ ہے کہ یہ ایکولی ریئیکٹ کرتے ہیں ایک جگہ کے اوپر, اور وہ ریئیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان ان چیزوں کو بھگت رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, اس کو ختم بھی ہونا چاہیے. انف از انف, اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ اچھی گورننس کے ساتھ, آپ اچھے طریقے کے ساتھ, اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو درست بنایا جانا ممکن ہے. کوئی مشکل نہیں ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو. تو ریاست کیوں نہیں کر پا رہی کاؤنٹر؟ میرے خیال میں وہ ان سے اس ریاستی ان تمام سے اس کا جو نیریٹو ہے سائنٹیفکلی بہت اسٹرانگ ہے. ہم اس لیے سمجھتے ہوئے بول لیتے ہیں کہ ہم وہاں پہ رہ کے آئے ہیں, ہمیں معلوم ہے اس لیے, لیکن نیریٹو کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں. صحیح. مطلب یا تو ان کی نااہلی ہے, حکومت کہیں, ریاست کہیں, جو بھی کہیں, تو جو یہ کر نہیں پا رہے کاؤنٹر نا اس کو, یا پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو ایک شخص ہے وہ پوری ریاست پہ حاوی ہو گیا ہے. دونوں میں سے ایک بات تو درست ہے نا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جی, اس کے نیریٹو کے اندر انڈینز پورے شامل ہیں, اس کے نیریٹوز کے اندر دنیا میں بیٹھے ہوئے بڑے پڑھے لکھے اذہان شامل ہیں, بالکل. اس کے نیریٹو کے اندر بڑے بڑے پراپرٹی کے ٹائکونوں کا پیسہ شامل ہے, اس کے نیریٹو کے اندر ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کا کرزما شامل ہے. اب اس کا علاج کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کوسچن از دس. آپ کا مقابلہ دنیا کی بہت بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ ہے جو اس ملک کو خراب کرنے کی کوشش, آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کر نہیں سکتے. ہاں, آپ کا مقابلہ بلا شبہ دنیا کے بہت بڑے انٹائی پاکستان ایک نیکسس کے ساتھ ہے, لیکن آپ نیریٹو ڈیزائن کر سکتے ہیں, یہ کہہ رہا ہوں. ثاقب بشیر صاحب, ایک اور اہم موضوع جس پہ ہماری بات نہیں ہوئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری ہیں, جو ایک عرصہ سے جعلی ڈگری اسکینڈل کی زد میں ہیں. تو یہ ایک تاثر اپنی جگہ کہ ایک مخصوص موقع پہ ہی یہ ڈگری کا معاملہ کیوں اٹھایا گیا, اس سے پہلے وہ جج بنے اس وقت کیوں نہیں تصدیق ہوئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ان کی ڈگری پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو کیا ایک جج کو عدالت میں آ کے محض یہ کہہ دینا اس کی طرف سے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میری ڈگری اصلی ہے,
تو کیا وہ اپنی عدالت میں بھی ایسے فیصلے کرتے رہے ہوں گے کہ بندے نے آ کے کہہ دیا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جی میں بے قصور ہوں تو وہ بے قصور ہے؟ اچھا، پہلے تو جو بات ہو رہی تھی میں اس پہ تھوڑا سا جی ضرور. کامنٹ کر لوں. وہ وسعت اللہ خان جو ہے انہوں نے لکھا جب 2.5 سال ہو گئے ہیں ایک بندے کو جیل میں, جی وہ جو کہہ رہے ہیں میں بالکل بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا وہ جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں, جی لیکن وہ انہوں نے کہا کہ جس لیول پہ شور ہے, جس لیول پہ بات ہو رہی ہے, جس لیول پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اسے ایسے لگتا ہے کہ جیلر وہ ہے اور باقی قیدی ہیں. درست ہے, بالکل ایسی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے مجھے تو ایسے لگ رہی ہے. پوری ریاست کو اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے, اب تکنیک کا ناچ نچا رہا ہے. جی جی, تو صبح سے شام, رات سے 12 بجے تک جو ٹاک شوز ہوتے ہیں, صبح سے شام پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. پچھلے آپ میرے خیال میں 2 ہفتے اٹھا کے دیکھ لیں, صرف جو ہے وہ سارے جتنے بھی وزراء ہیں وہ ان پہ بات کر رہے ہیں. جو بات آپ نے جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے کی, اس کا میرے خیال میں ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ماضی میں بھی جو ججز کے خلاف ہوتے رہے ہیں کیس, اس میں جو ایک بدنیتی کا عنصر تھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جو الزام تھا نا, وہ میرٹ کبھی نہیں کھلے, وہ پیورلی بدنیتی کی بنیاد پر وہ کیس ان کے خلاف ختم ہوا. جسٹس جہانگیری جو ہے انہوں نے جو ایک تو 6 ججز کے خط لکھنے والوں میں وہ شامل تھے, پھر ٹریبونل کے جو کیسز تھے ان میں وہ شامل تھے, پھر ابھی جو ٹرانسفر ججز آئے ان کے خلاف پٹیشنر بھی وہ موجود تھے. جسٹس جہانگیری کو آفرز بھی ہوئیں, پیچھے ہٹنے کا بھی کہا گیا, خاص طور پر ٹریبونل والے کیس میں جو حکمراں اتحاد ہیں ان کی جانب سے کوئی پیغام رسانی اس قسم کی اطلاعات ہیں. پھر ان کو ریسنٹ پاسٹ میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی گئی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. جو ڈگری والا معاملہ ہے نا, اس پہ جو انہوں نے حلف اٹھایا, اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس جو ریزلٹ شیٹ ہوتی ہے, ریزلٹ کارڈ جو اینول ہوتا ہے, یا اس وقت اینول تھا یا سمیسٹر سسٹم تھا, یا جو اینول ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا وہ میرے پاس موجود ہے, میری ڈگری اصلی ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی, کیونکہ اس پہ زیادہ مطلب کیا جاتا ہے نا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈگری کی جو آغاز ہوتا ہے تب سے لے کر اب تک, اس میں ایک نیک نیتی کا عنصر ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ 40 سال کے بعد ایک جج کی ڈگری کو کھولنے لگے ہیں. تو کراچی یونیورسٹی کو ایک سمپل سا کام تھا کہ بتاتے آپ کی اور میری ڈگری فار ایگزامپل یونیورسٹی چیک کرنا شروع ہو جائے, آپ نے 15 سال پہلے کی ہو, میں نے 10 سال پہلے کی ہو, تو تھوڑا سا تو مطلب وہ ان کا مورل ہی بنتا ہے نا کہ یار ایک ان کو لیٹر بھیج دیں, بھائی آپ کی ڈگری ہم چیک کرنے لگے ہیں, آپ کو ڈیفینس چانس دینا چاہے تو دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کا پورا کیریئر ختم ہونے لگا ہے. کوئی میسج, کوئی ان کو نوٹس, کوئی کچھ نہیں ہے. تو ثاقب صاحب 1 سال ہو گیا ہے میری سر بات اس معاملے کو چلے ہوئے. سر میری بات سن لیں, میں ایڈ کر دیتا ہوں نا سوال. جی 1 سال ہو گیا ہے, اور ابھی جب انہیں نوٹس ہوا جس پہ وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس دستاویزات نہیں ہے. تو کیا اب تو وہ پوری تیاری, کن دستاویزات کی وہ بات کر رہے تھے جو ان کے خلاف لائی جا رہی ہیں, وہ کسی نہیں, اب تو وہ پوری تیاری کے ساتھ انہیں پیش ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ دیکھیں یہ ہے میرے ریزلٹ کارڈ اور یہ ساری دستاویزات, یا آپ یونیورسٹی کو بلا لیں یا ایچ ای سی سے تصدیق کروا لیں. سر میری بات سنیں, یہ معاملہ انیشیٹ کہاں سے ہوا؟ 23 مئی 2024 کو ایک لانڈی کے رہنے والے ایک شہری ہیں, وہ ایک خط لکھتے ہیں جو معلومات تک رسائی کے تحت, مجھے اس کے تحت لکھتے ہیں, اور اس میں لکھتے ہیں کہ فلاں نام کا طارق اور یہ وہ ہے, اس کا رول نمبر یہ تھا, تو فلاں ٹائم اس نے کیا تھا, تو اس پہ لگتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے ڈگری کا, تو آپ جو ہے اس کی ڈیٹیل مجھے دے دیں. میں نے کراچی یونیورسٹی کی ریسیونگ دیکھی ہے اسی لیٹر پہ, جو جس دن ان کو موصول ہوا ہے جو ڈاک سے, وہ ہوا ہے 27 مئی کو. 27 مئی کو موصول ہوتا ہے, 28 مئی کو چھٹی تھی, 28 مئی 2024 کو چھٹی تھی, 29 مئی کو کنٹرولر صاحب لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 34 یا 40 سال پرانا ریکارڈ آپ نے دیکھنا ہے کراچی یونیورسٹی نے, اس کو ایک بندہ بیٹھ کے لکھ کے بھیج دے کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے. چاہے جائے کہ آپ نے نیکسٹ جو آپ نے میئرز لیے, ایک سنڈیکیٹ کی جو کمیٹی کی میٹنگ میں گئے وہ ایک تھا, اس سے پہلے بھی ایک ان کی تھی, اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کمیٹی میں بھی. تو چاہے جائے کہ اس کمیٹی کی فائنڈنگ آتی, اس سے پہلے
لیٹر موجود ہے کہ 29 جو مئی 2024 کو وہ کنٹرولر صاحب لکھ کے بھیج دیتے ہیں جب جی ڈگری انویلڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی نے جب انیشلی اس کو اٹھایا اور کیا اور بغیر نوٹس کے ان کو کر دیا, تو اب آپ یہ سمجھیں کہ جو ڈاکومنٹ یہ بندہ دے گا کہ کراچی یونیورسٹی کے نہیں ہے یہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں, ہمارے والے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میرا سوال تو اتنا سا ہے, جو میلافائڈ انٹینشن کی بات ہے میں اس سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کل کو ثاقب بشیر صاحب کی, روکڑی صاحب کی ڈگری چیلنج ہوتی ہے, تو اگر تو آپ کی ڈگری صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ جا کے عدالت میں سٹے لیں, آپ تو چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی فیصلہ ہو, یہ دار دھلے. میں آپ کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کی مثال اسی لیے رکھی کہ قاضی صاحب نے کیس لڑا, قانونی طور پر جو کیس لڑنے کا کام تھا وہ لڑا, اور اس وقت کیا ہو رہا تھا وہ ہمیں بھی پتہ ہے, کس نے وہ کمپلینٹ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کروائی تھی, کون اس کی پیروی کر رہا تھا اور کس طرح کر رہا تھا. قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھ پہ الزام لگا ہے نا جی بلاؤ جی پریس کانفرنس, یہ ہے جی میرے پاس ثبوت اور میرے پیسے اس چینل سے باہر گئے. نہیں, انہوں نے کیس لڑا کہ میرے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر سارا یہ کیا جا رہا ہے. ان کو کیونکہ پتا تھا نا, ہمیں بھی پتا تھا کہ وہ کیس الٹیمیٹلی اس کو انہوں نے کسی نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کرنا کہ جناب یہ آپ کے چینل ٹھیک جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا. جی دیکھیے قاضی فائز صاحب نے پٹیشن دائر کی, وہ گئے کہ یہ میلافائڈ انٹینشن ہے اور میرے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہاں پہ 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, طارق جہانگیری صاحب جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہے. ابھی جس کیس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کو وارنٹو کیس ہے, یہ میاں داؤد ایڈوکیٹس نے دائر کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کو وارنٹو کیس ہے. جب آپ طارق جہانگیری صاحب کو بھی قاضی فائز صاحب کی طرح سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا, بھائی میرا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. نہیں وہ میری بات سنیں, جانا چاہیے تھا نا سر, میری بات سنیں. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب کیس شروع ہوا وہ ایک دن کا کام نہیں تھا, وہ 2-2.5 سال ایشو چلتا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ فورمز پہ وہ جا رہے ہیں. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں, میں نے آپ کو کراچی یونیورسٹی کا بتایا, انیشیٹ کرنے کا بتایا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ یار آپ فیئرنیس کا اتنی تو رکھیں نا کہ آپ کے خلاف, میں آپ کے خلاف لیٹیگیشن میں ہوں سپریم کورٹ میں, اور کل آپ جو ہے وہ میرے خلاف کسی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوں, تو فیئرنیس ہے اس میں, شفافیت ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کے اشارے تقاضے پورے؟ میں آپ کو سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے, تعصب سے بارے میں جج خود ہی فیصلہ کرے گا, خود فیصلہ کرے گا. لیکن سر وہ کوئی انڈائریکٹلی کوئی چیز ہو, آپ کا کوئی ریلیٹیو تھا جی فلاں کیس میں آپ تھے, پیچھے آپ کا بھی آفس تھا, یہ ایک ڈائریکٹ معاملہ ہے اور ابھی پینڈنگ ہے. وفاقی آئینی عدالت میں اس وقت بھی ان کی جو پٹیشنز تھیں آئی سی اے وہ جو ڈسمس ہو چکی ہے نان پراسیکیوشن میں وہ بحال بھی ہو جایا کرتی ہے. لیکن اسی کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی اسی کیس میں ابھی پینڈنگ بھی ہے. تو اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ پھر شفافیت تو پھر وہی ہے نا کہ آپ اگر سٹیپ بائی سٹیپ اگر نیک نیتی ثابت نہ ہو رہی ہو تو میرے سے اگر ایز اے کورٹ رپورٹر پوچھیں تو میں تو قاضی فائز عیسیٰ یا دوسرے تیسرے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ جب طے کر لیا ہے کہ اس کو ٹھوکنا ہے تو پھر وہ کاغذ لے کے آئے یا کاغذ نہ لے کے آئے ٹھوکنا ہے تو پھر اس کو اسٹریٹجی اپنی طے کرنی چاہیے. کم از کم میری رائے یہ ہے کہ جب طے ہی کر لیا گیا, میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں, طے ہی کر لیا گیا, تو کم از کم بندہ اپنی صفائی پیش کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیوں نہیں کیا, قاضی فائز عیسیٰ نے تو کہیں اپنے آپ کو وہ نہیں کیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیجئے, دوسرا اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے قیدی نمبر 804 کی, حل کیا ہے؟ آپ اس کو بھی جانتے ہیں, اس کی نفسیات سے بھی واقف ہیں, اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے بڑے قریبی مراسم ہیں, ان کے مزاج کو بھی آپ سمجھتے ہیں. معاملہ الٹیمیٹلی سیٹل کیسے ہوگا؟ سیٹل کیسے ہوگا؟ سیٹل نہیں ہوگا. بعد میں آئیں گے, پہلی چیز پہ آتے ہیں ڈگری. کیا ہمیں شک ہے کہ یہاں پہ جعلی ڈگریز ہیں, موجود ہوتی ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے ایسے سسٹم کے اندر جہاں پہ جی کوئی بہت بڑی ٹرانسپیرنسی ہے, جعلی ڈگریز کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں پہنچ جاتے ہیں. اصلی ڈگریز کے ساتھ بھی ثاقب صاحب کو پتا ہے کہ ایسے جج صاحبان موجود ہیں جو اپنا فیصلہ خود نہیں لکھ سکتے, انہوں نے نیچے بندے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے, کیونکہ میرے والد صاحب کا اسی سسٹم کے ساتھ تعلق ہے, تو مجھے بہتر اندازہ ہے. میں اپنے والد کو دیکھ چکا ہوں, ایز اے جج بھی دیکھ چکا ہوں اور ایز اے ویری سینئر لائر بھی دیکھ چکا ہوں, اور مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ کیا چیزیں کہتے تھے. ڈگریز بالکل جعلی ہوتی ہیں. اگر ڈگری جعلی نہیں ہے کسی بھی معین شخص کی تو وہ آئے ڈیفینڈ کرے. اور یہ جو ثاقب صاحب نے کہا نا
کہ جی درخواست اس ٹائم پہ آئی اور فیصلہ اس ٹائم پہ، وہ نہیں، درخواست تو ایک کارروائی ہے جو ڈالی گئی، صحیح، اور وہ پہلے چیز تیار تھی جس کا ایک دن کے اندر فیصلہ آ گیا. یہ تو ایک پاکستان میں کارروائی پوری کارروائی ڈالنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہاں سکم ہے، کہاں مسئلہ ہے. یہ اگر ہم حیران ہوں کہ پاکستان میں یہ کیوں ہوتا ہے تو پھر ہم ہماری حماقت ہے. یہ تو ہوتی ہے. آپ جب بھی کوئی چیز نکل آتی ہے، فار ایگزامپل میرے خلاف نکل ہے کہ بھائی صاحب کی ڈگری جعلی ہے، اور وہ چیز نکلا اور میں پھر کچھ کر بھی رہا ہوں، تو پھر اسی طرح کی درخواست آئے گی اور اسی طرح کا. ہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یونیورسٹی غلط چیز بتا رہی ہے یا ٹھیک چیز بتا رہی ہے. چاہے گھنٹے میں بتا رہی ہے یا 10 سال میں بتا رہی ہے، غلط بتا رہی ہے تو آپ چیلنج کر دیں. اگر ٹھیک بتا رہی ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ گھنٹے میں فیصلہ ہوا، 2 گھنٹے میں فیصلہ ہوا، ہم سارے پاکستان میں رہ رہے ہیں. سیکنڈ جو آپ کو کوشچن تھا کہ کیا ان کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے یا کیا یہ بیٹھ سکتے ہیں، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 2 فریق تب بیٹھتے ہیں جب ایک فریق ماننے کو تیار ہو یا آپ کا کوئی گارنٹر ہو. گارنٹر ہوگا تو بیٹھیں گے. جو بھائی صاحب اندر ہے اس کا کوئی گارنٹر نہیں ہے، اس کا کلوز سے کلوز دوست سے لے کے اس کے کلوزسٹ سے کلوزسٹ پولیٹیشین سے لے کے اس کی اپنی جماعت بھی اس کی گارنٹر نہیں ہے. اور میں کیونکہ اس کو آغاز میں بیٹھا تھا ان کے مابین، I was the one who conducted the process. میں نے کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں تھی. اس کی 4 ڈیمانڈیں تھیں جو آ گئیں اور پوری کر دی گئیں، کوئی ایشو نہیں تھا. اس سے صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے سے رک جاؤ، شہیدوں کی تذلیل کرنا سٹیج کے اوپر چھوڑ دو، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل لیڈر ہو، اپنی پولیٹیکل مہم جاری رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکل پارٹی کے اوپر تنقید کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹی نکل آئے ہو بھائی، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر نکل آئے ہو تو باقی پارٹیز بھی آتی ہیں، لیکن ہی کوڈ ناٹ ڈائجسٹ دیٹ. اور ان کے درمیان آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بیٹھ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ثاقب بشیر صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. ثاقب بشیر صاحب کی، روکڑی صاحب کی، اسداللہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.